اللہ تعالی دنیاوی نعمتیں اپنی تمام مخلوقات کو عطا فرماتا ہے. اس نے مومن کافر ہر ایک کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے. جہاں اس نے جلیل القدر نبی سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال بادشاہی عطا فرمائی تھی، وہیں پر اللہ نے اپنے نافرمان فرعون، نمرود، حامان، شداد، یہ جتنے بھی تھے ان کو بھی حکومت دی. یہی صورتحال دیگر دنیاوی نعمتوں کی بھی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ سے اعزاز، تکریم، قرب اور محبوبیت اور اخروی نعمتیں صرف اللہ ایمان والوں کو ہی نصیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرب اور محبوبیت عطا ہوتی ہے اس کے کئی درجے ہیں. پہلے نمبر پر محبوبیت کا ایک درجہ وہ ہے جو ہر ایمان والے کو نصیب ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ فرمان رسول ہے کہ اللہ پر ایمان یا اللہ تعالیٰ ایمان صرف اس سے دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں ایمان دیا ہے تو یہ اس کی محبت کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ لیعطی الدنیا من احب ومن لا يحب ولا يعطي الدین الا من احب فمن اعطاه الدین فقد احبہ. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم فرمایا ہے، کسی کو 200 دے دیا، کسی کو 400 دے دیا، کسی کو 4000 دے دیا، کسی کو 4 لاکھ دے دیا، کسی کے پاس 4 کروڑ، کسی کے پاس سے بھی زیادہ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم فرمایا ہے اور تقدیر میں لکھا ہے، ایسے ہی اس نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اور اعمال کو بھی تقسیم فرمایا ہے. اور تقدیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا کرتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جو اسے پیارے نہیں، مگر دین اسے ہی عطا کرتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے دین عطا کیا جس کو وہ ضرور اس سے محبت فرماتا ہے. یہ المستدرک علی الصحیحین 3671 نمبر پر روایت موجود ہے. اور رحمت خداوندی سے یہ درجہ ہم سب کو نصیب ہے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں یہ نصیب رکھے. ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک نصیب رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یار جو نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں جو قرآن پڑھتے، کو ذکر کرتے، کو ورد وظائف کرتے، کو حضور کی نعت پڑھتے. ہاں جی، میں نے یہ چند سال پہلے ایک قاری صاحب کو دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آزما سکے تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. جیسے ہی اس قاری صاحب نے یہ تلاوت مکمل کی وہیں پر اس کی روح پرواز ہو گئی. ہاں جی، علماء کرام حضور کا ذکر کرتے 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 اسٹیج میں وہیں پر ان کی روح قبض ہو گئی. مدینہ منورہ میں یہ چند سال پہلے جب پابندیاں نہیں تھیں، ایک نمازی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں اس کی روح پرواز کر گئے. میں کہوں جی سبحان اللہ، مسجد نبوی ہو، سجدے کی حالت ہو، اللہ کے حبیب کا گھر ہو، ہاں جی، اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہو، اور جہاں پر 24 گھنٹے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، درود و سلام ذکر و اذکار کا ورد ہوتا ہو، وہاں پر سجدے میں جا کر بندے کی روح پرواز کرے تو سبحان اللہ کتنی شاندار موت ہے جی. ہاں جی، اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے.